برطانیہ جیسے امیر ملک کے پاس اگر گیس صرف 1.5 دن کی رہ جائے تو آگے کیا ہوگا؟ کیا واقعی گھروں کے چولہے بند ہونے والے ہیں یا پھر ایک بڑے توانائی بحران کی پہلی وارننگ ہے؟ امریکہ ایران کی جنگ اور عالمی کشیدگی کا اثر اب برطانیہ کے گھروں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ السلام علیکم دوستو، ایران امریکہ جنگ کے اثرات دنیا بھر پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج برطانیہ میں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے عام آدمی سے لے کر ماہرین تک کو سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے گیس کے ذخائر کم ہو کر صرف 1.5 دن کی قومی ضرورت کے برابر رہ گئے ہیں۔ اب سننے میں یہ جملہ تو بڑا خوفناک لگتا ہے اور ایک دم بندہ سوچتا ہے کہ یہ 1.5 دن کا صرف گیس کے ذخائر رہ گئے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ خبر واقعی تشویشناک ہے، لیکن اس کو سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر آدھی بات چل رہی ہے اور آدھا خوف بیچا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی برطانیہ میں گیس ختم ہونے والی ہے؟ کیا گھروں کے چولہے بند ہو جائیں گے؟ کیا بل مزید اوپر جائیں گے؟ اور سب سے اہم بات کہ ایران جنگ اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کا اثر اب سیدھا برطانیہ کے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ تصدیق شدہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے پاس اس وقت ذخیرے میں جتنی گیس موجود ہے وہ تقریباً 1.5 دن کی قومی طلب کے برابر ہے۔ 1.5 دن کی، یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر صرف ذخیرے پر انحصار کیا جائے تو یہ مقدار تو پھر 1.5 دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر نے توانائی کے تحفظ کے بارے میں ایک نئی بحث کو جناب چھیڑ دیا ہے، لوگوں کو ایک نئے خوف میں مبتلا کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ 1.5 دن بعد برطانیہ گیس بالکل ختم ہو جائے گی۔ برطانیہ صرف ذخیرہ شدہ گیس سے ملک نہیں چلاتا، بلکہ ناروے سے پائپ لائنوں کے ذریعے شمالی سمندر میں اپنی پیداوار سے مائع قدرتی گیس، یعنی جسے ہم LNG کہتے ہیں، والے جہازوں کے ذریعے اور یورپ کے ساتھ جڑی گیس لائنوں کے ذریعے بھی مسلسل گیس آتی رہتی ہے۔ یعنی اصل خطرہ فوری بندش نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر عالمی سپلائی میں رکاوٹ آئی، جہاز تاخیر کا شکار ہوئے یا عالمی منڈی میں خوف پھیل گیا تو قیمتیں فوراً آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی، یعنی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی، اتنی اوپر چلی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برطانیہ ایسی حالت میں آیا کیوں؟ آخر ایک بڑا ترقی یافتہ ملک اتنے کم ذخیرے پر کیوں بیٹھا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ نے پچھلے کئی سالوں میں اپنی گیس ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بہت محدود کم رکھی ہوئی تھی، یعنی بہت کم رکھی ہوئی تھی ذخیرہ کرنے کی۔ دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں برطانیہ زیادہ تر درآمد اور مسلسل سپلائی پر انحصار کرتا ہے، یعنی پیچھے سے آ رہی ہو گیس تو اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ جب سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہو تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن جیسے ہی عالمی سطح پر جنگی پابندیاں یا سمندری راستوں پر خطرات بڑھتے ہیں تو یہی کمزوری سامنے آ جاتی ہے جو اب دیکھنے کو جا رہی ہے کہ 1.5 دن کی گیس صرف باقی رہ گئی ہے۔ اور یہاں ایران جنگ یا مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کا تعلق آتا ہے۔ اگر خلیج میں صورتحال خراب مسلسل رہتی ہے، آبنائے ہرموز کے بارے میں خطرات بڑھتے ہیں یا دنیا بھر میں جو قدرتی گیس کی عالمی منڈی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، برطانیہ جیسا ملک جو ہے وہ فوراً دباؤ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ خبر صرف گیس کی نہیں ہے بلکہ اعتماد کی ہے، سپلائی کے نظام کی ہے، عالمی منڈی کے خوف کی ہے، اور سب سے بڑھ کر عام آدمی کے بجٹ کی ہے، جو پہلے ہی گیس اور بجلی کی قیمتوں میں UK میں آپ کو پتہ ہی ہے کس حد تک اوپر گئی ہے۔ عالمی منڈی کو صرف اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، پھر تاجر اور سپلائر قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیمانڈ سپلائی، آخر میں جو ہے مار وہ عام صارف کھاتا ہے۔ اب اگر عام زبان میں سمجھے تو معاملہ کچھ یوں چل پڑا ہے کہ گھر میں آپ کے راشن بہت کم رہ گیا ہو، لیکن بازار کھلا ہو، دودھ والا بھی آ رہا ہو، قریبی دکان بھی موجود ہو تو آپ فوراً بھوکے نہیں مریں گے، یعنی آپ کو چیزیں آتی رہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں ملیں۔ لیکن اگر بارش ہو جائے، راستے بند ہو جائیں، فلڈ آ جائے یا دکاندار قیمتیں بڑھا دے تو مشکل فوراً شروع ہو جائے گی، یعنی سپلائی رک گئی آپ کی۔ برطانیہ کے گیس کے ساتھ بھی ابھی کچھ
ایسا ہی مسئلہ آیا ہے جناب. ذخیرہ کم ہے، سپلائی آ رہی ہے، لیکن اگر دنیا میں ہلچل بڑھی تو مسئلہ سیدھا سیدھا آپ کے بلوں پر نظر آئے گا. اور یہی وہ بات ہے جو حکومتیں اکثر واضح نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عوام پوچھتے ہیں کہ پھر ہر بحران میں بل کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ اگر نظام اتنا محفوظ ہے تو عام آدمی ہر چند مہینے کے بعد نئے صدمے کے لیے کیوں تیار رہتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پالیسی اور حقیقت میں فرق نظر آتا ہے. مطلب کسی بھی آپ ممکنہ چیز کے لیے تیار رہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی برطانیہ ایک جدید معیشت ہے، دوسری طرف خبر آتی ہے کہ جی ذخیرہ صرف 1.5 دن کا پیچھے رہ گیا ہے. یہ تضاد خود بہت کچھ بتا رہا ہے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ سپلائی معمول کے مطابق چلتی رہے، ناروے سے گیس آتی رہے، قدرتی گیس کے جہاز جو ہیں LNG جسے ہم کہتے ہیں وہ بر وقت پہنچتے رہیں، عالمی منڈی آہستہ آہستہ پرسکون ہو جائے. اس صورت میں یہ خبر چند دن شور مچائے گی اور پھر خود بخود دفن ہو جائے گی. یہ جو 1.5 دن والی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت تو بہت گرم ہے، لیکن دوسری صورت میں زیادہ اہم ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی مزید بڑھی، عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر گئیں یا سپلائی کے راستوں میں خوف بڑھا تو برطانیہ مہنگائی کا ایک نیا جھٹکا آ سکتا ہے. اور یاد رکھیں یہاں صرف گیس نہیں بڑھتی بلکہ گیس کے ساتھ بجلی، ٹرانسپورٹ، خوراک، صنعت سب متاثر ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک خبر پورے معاشی ماحول کو ہلا سکتی ہے. اب ایک اور سوال کیا گیا کہ حکومت کے پاس کوئی منصوبہ ہے، کوئی سرکاری موقف ہے کہ سپلائی کے کئی راستے موجود ہوں اور فوری گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جزوی طور پر درست ہے، یعنی کہ پارشلی جسے کہتے ہیں نا وہ درست ہے، لیکن ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانیہ کی کمزور ذخیرہ پالیسی ایک بنیادی خطرہ ہے، یعنی ایک وقتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ نظام کی خامی ہے. جب تک آپ کے پاس مناسب بیک اپ نہیں ہوگا ہر عالمی بحران آپ کو ہلا کر رکھ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خبر جناب صرف آج کی سرخی نہیں ہے، یہ آج کی ہیڈ لائن ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1.5 دن کی گیس پیچھے باقی رہ گئی. میری رائے میں اس خبر کو 2 حصوں میں سمجھنا چاہیے. پہلا حصہ حقیقت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کے ذخائر واقعی بہت کم ہیں. دوسرا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جی گویا ملک کل بند ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب کسی ملک کا بیک اپ اتنا کم رہ جائے تو وہ عالمی جھٹکوں کے بہت زیادہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. چونکہ قیمتیں بڑھنے کا وہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر اس کے پاس ذخیرہ نہیں ہے تو اسے ہر ریٹ پہ وہ خریدنی ہے، گیس خریدنی ہے. یعنی اصل خطرہ صرف گیس کی کمی نہیں بلکہ یہ ہے کہ برطانیہ کی توانائی کا نظام کتنی نازک بنیاد پر کھڑا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا برطانیہ واقعی کسی بڑے بحران کے لیے تیار ہے، یا پھر نئی جنگ، ہر نئی کشیدگی اور ہر نئی عالمی ہلچل کا جو بل ہے آخر کار وہ عوام ہی ادا کرے گی؟ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ خبروں میں گیس کے ذخائر کم ہوتے ہیں اور زندگی میں لوگوں کے بجٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ جناب ایک عالمی بحران تو نہیں، میں UK کا ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ ہمارے بالکل سامنے کھڑا ہے. آپ اس کی کیا رائے دیتے ہیں ضرور بتائیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.